بزرگوں دوستوں، اس دنیا میں مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے حق و باطل کی کشمکش جاری رہی۔ چنانچہ ہمارے اس ملک عزیز میں جو کم و بیش 25 کروڑ کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، بہت ہی اذیت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک عرصے دراز سے مسلمانوں کو مجبور بنانے، محقور بنانے، ان کو نیچا دکھانے اور ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں تو ایک عرصے دراز سے جاری ہیں، لیکن 2014 کے بعد اس کے اندر بڑی تیزی آئی، اور یہاں جو فرقہ پرست فسطائی قوتوں کو اقتدار حاصل ہوا، اس وقت سے اس کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ جس کا تعلق ملک سے نہیں ہے، جس کا تعلق یہاں کی اکثریت سے نہیں ہے، یہاں کی میجورٹی سے نہیں ہے، جس کا تعلق شریعت سے ہے، جس کی گارنٹی شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے اندر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر مداخلت کی گئی اور ٹرپل طلاق کا بل منظور کیا گیا۔ اور اب جو جد و جہد اس وقت جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد بہت ہی مبارک اور مسعود جد و جہد ہے، اس کا پورا پس منظر جھوٹ پر، دروغ گوئی پر، پروپیگنڈے پر منحصر ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر سوئی بھی گرتی ہے تو ساری دنیا اس کی آواز سنتی ہے، تو پارلیمنٹ کے بیچوں بیچ ٹھہر کر جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کے کئی رتن ہیں، جس طرح اکبر کے پاس 9 رتن تھے، تو اس میں سے ایک رتن نے کہا کہ عرب میں وقف کا تصور ہی نہیں، آپ مجھے بتائیے، اور وہ وہاں پر چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وقف کیا، مسجد قباء بنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی انتہائی زرخیز زمینات وقف کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے پانی کا کنواں وقف کیا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف آج تک بھی جاری ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف تشریف لے جائیں تو وہ دیکھیں گے کہ روزے کے سامنے جو بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہ وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، اس کو اتفاق سے انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیسی جھوٹ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے بڑی بڑی وقف کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو، محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام جائیدادوں پر، اپنی تمام املاک پر نظر دوڑائی، اور پھر فیصلہ کیا کہ میری محبوب ترین چیز کون سی ہے۔ تو ان کی محبوب ترین چیز ان کا باغ تھا، اس کا نام تھا بیرہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں اللہ کو دیتا ہوں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، کہ کون ہے اللہ کو بہتر قرض دے تاکہ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائے اور ان کی مغفرت کا سامان کرے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ جس کے اندر میرا گھر بھی ہے، میں اس کو اللہ کو قرض دیتا، اور اس شان کے ساتھ میں دیا
کہ باغ کے باہر سے ہی پکارنے لگے اپنی بیوی کو، اے دہدا کی ماں باہر نکل آؤ، میں نے اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا ہے۔ اور وہ عورت بھی کیسی عورت تھی، اس نے کہا کہ اے دہدا کے باپ تو نے اچھا سودا کیا، اور آنکھ کے کپڑوں سے نکل آئی۔ اس شان کے ساتھ میں لوگوں نے وقف کیا۔ پھر جب ہندوستان کے اندر مسلمان آئے تو اسی زمانے سے وقف کا سسٹم شروع ہوا۔ فیروز شاہ کے زمانے میں وقف کو باقاعدہ بنایا گیا۔ مدرسے فیروز شاہ جو دہلی کے اندر تھا، جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے اور وہ وقف سے پڑھا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں اس کے اندر اصلاحات کی گئی۔ پھر جب انگریز آئے اور انگریزوں نے اس کے اندر خود برد شروع کیا تو وقف کا قانون بنایا گیا 1800 عیسوی کے اندر ہی، اور پھر باقاعدہ 1913 کے اندر وقف کا قانون بنا۔ 7 مارچ 1913 کو مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ 1913 کو بنایا گیا، 1913 کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد میں 1923 کے اندر اس کو مزید خود مختاری دینے کے لیے، آٹونومی دینے کے لیے قانون بنایا گیا۔ 1930 کے اندر پھر ایک قانون بنایا گیا۔ جب آزادی ملی تو آزادی کے بعد 1954 کے اندر قانون بنایا گیا اور مزید خود مختاری دی گئی اور اس کو فریڈم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 1995 کے اندر ایک کمپریہنسو قانون بنایا گیا جس کے اندر مزید خود مختاری دی گئی، اور 2013 کے اندر اس کے اندر ترمیم کی گئی۔ اور پھر اب جو یہ نامراد حکومت اس وقت آئی ہے، اس نے 2024 کے اندر اس نے ترمیمات پیش کی جو 1995 کے ایکٹ کے اندر تھی، اس کے اندر ترمیمات پیش کرتے ہوئے قانون بنایا۔ تو یہ قانون کا نام انہوں نے رکھا امید، وقف مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ نام انہوں نے رکھا۔ لیکن ہم نے اس کا ایک نام رکھا ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے یو مینس انکانسٹیٹیوشنل، غیر دستوری۔ یم مینس مینیپولیشن، ساز باز، ہیرا پھیری۔ ایکسکلوژن یعنی حقوق کے اندر دخل دینا۔ اور ایک یہ ہے انکروچمنٹ، ناجائز قبضہ کرنا، انکروچمنٹ۔ ڈویژن، یہ ہے امید، عوام کے اندر تفریق پیدا کرنا، امتیاز پیدا کرنا، لوگوں کے اندر اونچ نیچ پیدا کرنا۔ یہ قانون ایکس فیسی ہے، یعنی ظاہراً باطل ہے۔ یہ قانون انلیگل یعنی غیر قانونی ہے۔ یہ قانون انجسٹ ہے یعنی غیر منصفانہ ہے۔ یہ قانون انفیئر ہے یعنی جانبدار ہے۔ یہ قانون انریزنیبل ہے یعنی نامعقول۔ ہم ثابت کریں گے کہ یہ سب ثابت کریں گے ہم کہ کس طرح یہ نامعقول ہے۔ یہ قانون آربیٹری ہے یعنی ظالمانہ۔ یہ قانون ڈسکریمنیٹری ہے یعنی تفریق اور امتیاز پر مبنی ہے یہ قانون۔ اور یہ قانون ومسیکل ہے یعنی لہری ہے، موجی ہے۔ یہ قانون ارریشنل ہے، غیر معقول ہے یہ قانون مائنڈ کو اپلائی نہیں کرتا، نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے یہ قانون۔ یہ ذہن کو اپیل نہیں کرتا یہ قانون انلافل ہے، غیر قانونی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ پرنسپل آف نیچرل جسٹس، جو فطری قوانین ہیں، اصول ہیں فطرت کے، اس کے بالکل مغایر ہے، اس کے بالکل خلاف ہے یہ قانون آئین یعنی دستور ہند، آئین ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے دفعات، آرٹیکلز 13، آرٹیکل 14، آرٹیکل 21، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 308 کے خلاف ہے۔ اس قانون کو پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک جھوٹ کا نیریٹو ڈیولپ کیا گیا پورے ملک کے اندر۔ کیا جھوٹ کا نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ ملٹری اور ریلویز کے بعد میں اگر کسی کے پاس جائیدادیں ہیں اور زمین ہے
تو وقف کے پاس بالکل جھوٹ ہے، جبکہ صرف تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور تلنگانہ ان ریاستوں کے اندر 11 لاکھ ایکڑ زمین اینڈومنٹ کی، مندروں کی پائی جاتی، اور کہا گیا کہ یہ جو 6 لاکھ ایکڑ جو سچر کمیٹی کے مطابق ہے ان کو بہت زیادہ دکھائی دی، اور انہوں نے یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر آرٹیکل 40 کے اندر جو 1995 کے قانون کے اندر ہے، اس سے اوقاف کو اتنی گنجائش دی گئی اور اتنے پاورز دیے گئے کہ جہاں پر دستی ڈال دیں، جہاں پر مسلمان ہاتھ رکھ دیں، جہاں پر چاہے وہاں پر وقف بورڈ وقف قرار دے سکتا ہے، کل ہمارے گھر کو بھی وقف قرار دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ پھیلایا گیا، لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا گیا، ہراس پیدا کیا گیا، بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے وقف بورڈ کے پاس تو اس کا سروے ہوگا، سروے کون کرے گا؟ گورنمنٹ کا آدمی کرے گا، سروے کمشنر سروے کرے گا، نوٹیفیکیشن ہوگا۔ اگر اس کے اعتراض اگر ہے تو آپ ٹریبونل کو جا سکتے ہیں، ٹریبونل کے اندر اطمینان نہیں ہے تو آپ ہائی کورٹ کو جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کو جا سکتے ہیں، یہ ساری گنجائشیں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیا وہاں پر وقت کی جائیداد ہو گئی، لیکن برادران وطن کے اندر، ہندوؤں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ وقت کا ایسے پاورز پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ کو ہم اب مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں، اور پھر اس قانون کے اندر سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مضبوط بنایا جائے، مستحکم بنایا جائے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ قانون کے ذریعے سے مزید ہم مستحکم بنائیں گے۔ آپ بتائیے، جبکہ بورڈ کے ممبرز کے انتخاب کے طریقے کو ختم کر دیا گیا، اب جو بورڈز بنتے ہیں چند ایک ممبرز گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، نامزد کرتی ہے، باقی کے جو ممبرز ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، متولیان کی طرف سے الیکشن ہوتا ہے، بار کونسل کی طرف سے الیکشن ہوتا ہے، اگر زیادہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے تو ان کے درمیان میں الیکشن ہوتا ہے، مساجد کے متولیان کے درمیان میں الیکشن ہوتا ہے۔ اس طرح الیکشن کے ذریعے سے کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے بورڈ، لیکن الیکشن کے سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ اب سلیکشن کا سسٹم ہے کہ صاحب گورنمنٹ جس کو چاہے گی نامزد کرے گی۔ آپ بتائیے، کیا یہ وقف بورڈ کو مضبوط بنانا ہے یا اس کو غیر مستحکم کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت اپنے کارندوں کو وہاں پر تقرر کرے گی، تو یہ مستحکم کرنا نہیں ہے بلکہ جمہوری ادارے کو تباہ و برباد کرنا ہے، جبکہ یہ دور جمہوری دور ہے۔ پھر وقف بورڈ کے اندر کہا گیا کہ ہم 2 خواتین کو دے رہے ہیں، جبکہ 1995 کے قانون کے اندر 2 سے زائد خواتین کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اور اب اس قانون کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ صرف 2 خواتین کو محدود کر دیا گیا۔ تو اس طرح جھوٹ کہا گیا وہاں پر بھی۔ پھر اسی طرح وقف بورڈ کے اندر لازماً 2 غیر مسلم ہوں گے۔ اگر سینٹرل وقف کونسل کے اندر 22 ممبرز ہیں، 22 ممبرز ہیں، تو 11 ممبرز غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اور اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر 11 ممبرز ہیں تو 7 ممبرز غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے قانون کے اندر پروویژن۔ تو آپ بتائیے کہ یہ آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی نہیں ہے، جس کے اندر آرٹیکل 26 کے اندر کہا گیا کہ مائنارٹیز کو اپنے ادارے چلانے کی خود مختاری ہوگی۔ یہ بنیادی حق ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر دیا گیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے پارٹ 3 کے اندر ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر پارٹ 3 میں 12 سے لے کر 43 تک یہ سب کے سب فنڈامنٹل رائٹس اس کے اندر دیا گیا۔ دوستو، وقف ٹریبونل کو ختم کر دیا گیا، جبکہ ٹریبونل کو قائم کرنا ایک ٹیکنیکل ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی کیس وقف کا اگر کورٹ کے اندر لے جائیں تو جج کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اس کے ایک نئی طریقے سے، جبکہ ٹریبونل کے اندر ماہرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماہرین جانتے ہیں کہ اس کی نزاکتیں کیا ہیں،
اور ایسے کئی ٹریبونلز پائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر، خود ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل پایا جاتا ہے جو گورنمنٹ امپلائز کے لیے ہے، موجود ہے وہاں پر، اور اسی طرح کئی ٹریبونلز، ریلوے کا ٹریبونل پایا جاتا ہے، ملٹری کا ٹریبونل پایا جاتا ہے، اور یہ سب ٹریبونلز پائے جاتے ہیں، لیکن وقف کے ٹریبونل کو ختم کر دیا گیا۔ کیا آپ بتائیے کہ وقف بورڈ کو مضبوط کیا گیا، مستحکم کیا گیا، یا تباہ برباد کر دیا گیا؟ کیوں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم صرف اندھی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں تباہی اور بربادی کا سامان اس قانون کے اندر کیا گیا ہے، اور اس قانون کے اندر کانٹروورسی اگر ہو جائے، زمین کا تنازعہ پیش آ جائے، تو زمین کا تنازعہ پیش آ جائے تو تنازعے کو، ڈسپیوٹ کو سالو کون کریں گے، حل کون کریں گے؟ کورٹ کرے گی، کورٹ کرے گی، ٹریبونل کرے گا۔ لیکن اب اس کا اختیار کلکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ کلکٹر کون ہے؟ کلکٹر خود ایگزیکیوٹیو ہے، کلکٹر خود حکومت کا آدمی ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ فیصلہ حکومت کے حق میں کرے گا، اور یہ دستور ہند کے آئیڈیا کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آئیڈیا کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر ایگزیکیوٹیو کو بالکل الگ رکھا گیا ہے، اور جوڈیشری کو بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ اس کو جوڈیشری کے اندر ایگزیکیوٹیو کو ملا دیا گیا، جس کے نتیجے میں ناانصافیاں ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اس طرح کلکٹر کو غیر معمولی قسم کے اختیارات دے دیے گئے۔ دوستو، اسی طرح وقف کئی طریقے کا ہوتا ہے، وقف بائی ڈیڈ، وقف بائی اورل ڈکلیریشن، وقف بائی یوزر، وقف بائی یوزر۔ جتنے قوانین بنے اب تک وقف کے، ان سب کے اندر وقف بائی یوزر کو تسلیم کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ وقف بائی یوزر صرف مسلمانوں کے لیے تسلیم شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی، کرسچنز کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی۔ اگر کہیں سکھ پوجا کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، ان کا گردوارہ ہے اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ وقف بائی یوزر ہے۔ کوئی مندر ہے اور وہاں پر پوجا پاٹ ہوتی ہے تو وقف بائی یوزر ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تو وقف بائی یوزر ہے۔ کہیں قبرستان ہے، وہاں پر دفنایا جا رہا ہے تو وقف بائی یوزر ہے۔ کہیں پر عیدگاہ ہے اور وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے عید کے دن تو وقف بائی یوزر ہے۔ لیکن وقف بائی یوزر کو نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ کو اب رجسٹریشن کروانا پڑے گا، رجسٹریشن کروانا پڑے گا، اور رجسٹریشن کروانے کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے۔ آپ بتائیے، ڈاکومنٹ کا سسٹم انگریزوں کے زمانے میں آیا، لیکن انگریزوں سے پہلے ڈاکومنٹ کا سسٹم کہاں تھا؟ مکہ مسجد کا ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ تاریخی جامع مسجد دہلی کا ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ اور کئی ایسے قدیم مساجد ہیں، اس کا ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ اس طرح شب خون مارا گیا وقف بائی یوزر کے ذریعے سے۔ ہماری تمام جائیدادیں، مساجد، قبرستان، عیدگاہیں، مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے، یہ سب خطرے کے اندر پڑ گئی ہیں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو گورنمنٹ اس کے اوپر قبضہ کر لے گی۔ یہ ہے وقف بائی یوزر کی نزاکت۔ کچھ لوگوں نے، جو ان کے شریک لوگ ہیں جیسے ٹی ڈی پی اور آپ کا نتیش کمار وغیرہ، نے دباؤ ڈالا کہ اس کو پہلے سے مت رکھیے بلکہ اس کو اب سے شروع کیجئے، تو اس کو مان لیا گیا، یہ کہا گیا۔ لیکن کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی وقف بائی یوزر پر سوال اٹھایا ہے اور کہا کہ اگر وقف بائی یوزر کو آپ چھیڑتے ہیں تو آپ بہت خطرے کے اندر پڑ جائیں گے، خود سپریم کورٹ نے کہا۔ دوستو، اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ کو نکال دیا گیا۔ لمیٹیشن ایکٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وقف کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے تو اس پر لمیٹیشن ایکٹ لاگو نہیں ہوگا، ایگزمپشن ہے۔ اور اگر ثابت ہو جائے کہ ساتھ ڈاکومنٹس موجود ہوں، ثابت ہو جائے اور کورٹ ثابت کر دے کہ یہ جائیداد وقف کی ہے تو وقف کو ملے گی۔ لیکن لمیٹیشن ایکٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کسی بھی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا اور 12 سال گزر گئے قبضہ کرنے کے بعد، تو اب لمیٹیشن ایکٹ کو نکال دینے کی وجہ سے وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ یعنی لمیٹیشن ایکٹ کو نکال کر ناجائز قابضین کو آپ راتوں رات مالک بنا دیے، ناجائز قابضین کو۔
جتنے بھی ہیں خود ناجائز قابض حکومت ہے، حکومت کے کارندے ہیں، حکومت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے دوست ہیں، یہ سب دوستو لمیٹیشن ایکٹ نکال دیا گیا۔ تو آپ بتائیے وقف کو مضبوط کیا گیا، مستحکم کیا گیا، یا قابضین کو مستحکم کیا گیا، انکروچرز کو مستحکم کیا گیا؟ اگر کوئی شخص وقف کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے 1995 کے ایکٹ میں نان بیلیبل وارنٹ تھا اور اس کو 2 سال کی سخت سزا تھی، لیکن اس قانون کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ بیلیبل وارنٹ کر دیا گیا اور پھر 6 مہینے کی سادہ سزا کی گئی ہے۔ آپ بتائیے جو قبضہ کرنے والوں کو آپ ساتھ دے رہے ہیں یا وقف کو مضبوط کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قابضین کو، انکروچرز کو کچھ پناہی کر رہے ہیں۔ پھر اوور رائڈنگ کو نکال دیا گیا۔ اوور رائڈنگ کا مطلب ہے 2 قانون ہیں، ایک قانون وقف کا ہے، ایک قانون کامن قانون ہے، جنرل قانون ہے۔ اگر دونوں ٹکراتے ہیں آپس میں تو اوور رائڈنگ کے تحت وقف کے قانون کو آگے رکھا جائے گا۔ یہ ہے اوور رائڈنگ اور اس کو نکال دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ اوور رائڈنگ کو نکالنے کے ذریعے سے آپ وقف کو مضبوط کیے ہیں یا آپ وقف کو برباد کر دیے ہیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں دوستو، یہ سب بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اس کے اندر غیر مسلموں کو شامل کیا گیا، یہ آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، جس کے اندر کوئی بھی قانون ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا، تفریق اور امتیاز کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بہت واضح طور پر کہتا ہے۔ کیا آپ اسی طرح خود سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ کیا آپ ہندو انڈومنٹ کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ اس نے خود پوچھا ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر بنایا گیا اور آرٹیکل 14 کے خلاف۔ پھر اسی طرح یہ قانون آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، یعنی ضمیر کی آزادی، مذہب کی آزادی۔ اگر میں کسی مذہب کو مانوں تو میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں، تلقین کر سکتا ہوں، ضمیر کی بنیاد پر اس کو چھین لیا گیا۔ اسی طرح یہ قانون دستور ہند کے آرٹیکل 26 کے اندر کیا کہا گیا؟ فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس۔ یہ فریڈم اقلیتوں کو، مائنارٹیز کو دیا گیا ہے خاص طور پر کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے، اپنے مذہبی ادارے خود قائم کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس کے مینجمنٹ کے اندر آپ غیر مسلموں کو شامل کر رہے ہیں، اس کے مینجمنٹ کے اندر آپ کلیکٹر کو شامل کر رہے ہیں، اس مینجمنٹ کے اندر نامزد قسم کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، اس کے اندر الیکشن ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ اس کے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ قانون آرٹیکل 29 کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 29 کے اندر کیا کہا گیا؟ پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف مائنارٹیز ہے یہ آرٹیکل 29، یہ پروٹیکشن ہے مائنارٹیز کے لیے، اس کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ یہ قانون دستور ہند کی دفعہ 300A کے خلاف ہے، جس میں کہا گیا کہ پرسن ناٹ ٹو بی ڈپرائیوڈ آف پراپرٹی سیف اتھارٹی آف لا، یہ آرٹیکل 300A ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس طرح اس کے تحت انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آرٹیکل 300A انڈر دی کانسٹیٹیوشن سروس اینڈ کنفرم دی ڈاکٹرین آف بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن، بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن۔ اسی کو ہم آئیڈیا آف انڈیا بھی کہتے ہیں، آئیڈیا آف انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل خلاف۔ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، جبکہ کئی اوقاف ایسے ہیں جو غیر مسلم وقف کیے ہیں۔ بلکہ میں آج سے 8-10 سال پہلے کی مثال دیتا ہوں کہ خود مجھے کچھ غیر مسلموں نے مسجد کے لیے سنگاپور کالونی، جو گھٹکے سر کے قریب ہے، گھٹکے سر کا برج چڑھتے وقت میں لیفٹ ہینڈ کو ایک کالونی ہے سنگاپور کالونی، اس کے اندر غیر مسلموں نے مسجد کے لیے زمین دی اور وہاں پر ہم نے مسجد تعمیر کی۔ آپ بتائیے، اب اس قانون کے اندر کہا گیا کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، لیکن غیر مسلم وقف بورڈ میں رہ سکتا ہے، مسلمان بھی وقف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم نہ ہو۔ اب 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہے نہیں ہے کون طے کرے گا؟
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है? नमाज पढ़ने वाला या नमाज नहीं पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला या दाढ़ी नहीं रखने वाला, पैजामा पहनने वाला या नहीं पहनने वाला, कौन है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? कौन तय करेगा? कितना इर्रेशनल है ये कानून, कितना नामाकूल है ये कानून। हम कानून की मुखालिफत, अंधी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के सिलसिले में तो ये मज़ाक का ख्याल से आपने वक्फ अल औलाद को खत्म कर दिया। वक्फ अल औलाद का मतलब ये है कि मैं अपनी औलाद के लिए भी वक्फ कर सकता हूं। औलाद को तो विरसा मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई वक्फ कर सकता हूं। बाज लोग ट्रस्ट बना देते हैं, फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं, तो मैं वक्फ भी कर सकता हूं और उसका जो फायदा होगा वो औलाद को पहुंचेगा। आप अगर मदीने के अंदर, मक्के के अंदर जो मौज़िनीन है, खादिमीन है, उनसे पूछिए उनकी तनख्वाह क्या है। बहुत मामूली तनख्वाह है, लेकिन अल्लाह के फजल से कई लोगों ने उनके नाम पर वक्फ किया है और उसकी जायदादें वो खाते हैं, उससे आने वाला फायदा वो हासिल करते हैं। इस तरह फर्द के नाम पर भी वक्फ किया जा सकता है, औलाद के नाम पर भी वक्फ किया जा सकता है। औलाद के नाम पर वक्फ करना, वक्फ अल औलाद, ये शरई कानून है। और इस तरह आपने 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर आपने मुदाखलत की और इसको खत्म करने की कोशिश की। तो इस तरह दोस्तों ये वक्फ का जो कानून है ये इंतहाई नामाकूल किस्म का कानून है। कोर्ट के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ आईवाश कोर्ट ने किया है, 5 तारीख को क्या होगा नहीं मालूम। उससे पहले बहुत से ड्रामास इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं और उसके अंदर से एक इंतहाई अंधोनाक किस्म का वाकया जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर हुआ, जो कुछ भी हुआ हम उसको कंडम करते हैं। जिन लोगों ने भी किया वो दरिंदा किस्म के लोग हैं और इसको हम मीडिया से हम ये कहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ना करें। इसको हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करने का इसको जरिया ना बनाए। इसके अंदर कई सवालात उठकर खड़े हो गए हैं। खुद अमित शाह ने इसको कबूल कर लिया है कि उसके अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस थे। अरे सिक्योरिटी लैप्सेस थे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है वो सेंसिटिव एरिया है, लेकिन तुम वहां पर टूरिस्ट को कैसे भेजे? तुम बगैर सिक्योरिटी के कैसे भेजे? तुम, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उठाना तुमको पड़ेगा। और जो लोगों ने ऐसी हरकत की हम उस हरकत को कंडम करते हैं, सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और गैर इंसानी हरकत की हम मजम्मत करते हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से लोगों को कत्ल किया गया है, कत्ल करने के तरीके जो है वो दरिंदा किस्म के तरीके हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और सब मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने शरीफ-उन-नफ्स इंसान हैं सब उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम मीडिया से और ब्रदराने वतन से ये कहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम तफरकात पैदा करने का जरिया हरगिज न बनाए। हम आपके साथ हैं और जितने मुहल्लिकीन हैं उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं और उनके जो लाहिकीन हैं उनके साथ में हमारी हमदर्दियां हैं। इस तरह हम चाहते हैं कि जो इस्लाम का जो बुनियादी कानून है कि किसी एक शख्स को कत्ल करना सारे इंसानियत को कत्ल करने के मुमासिल है। एक शख्स की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के मुमासिल है। यह कुरान का उसूल है, कुरान ने इसको बताया है। किसी नाहक को कत्ल नहीं किया जा सकता, मकसद चाहे आपका कितना ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन नाहक किसी मासूम को कत्ल नहीं किया जा सकता। हम इसको कंडम करते हैं और फिर हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी के मामले में हम आपके साथ में हैं और फिर हम मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात करवाई जाए और जो लोगों ने ये हरकत की है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद ले कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस रहे हैं वो कैसे रहे। और आप जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। 80 लाख वहां पर लोग हैं तो 20 लाख तो वहां पर मिलिट्री है, 20 लाख तो मिलिट्री है, क्या कर रही है? हम पूछना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें सही माना में इस मुल्क के अंदर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए और वक्फ की जो जिद्दोजहद चल रही है, जहां कहीं भी वक्फ के सिलसिले में और वक्फ के कानून के लिए आवाज उठाई जाए, हमें चाहिए कि हम उसके अंदर शामिल हों, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करें और ये लड़ाई उसी तरह हम लड़ें जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया। जब तक हम बाहर
سڑک پر ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم صدن کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشر کے اندر رہتے ہیں۔ جب تک آپ عوامی پریشر گل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے فیور کے اندر فیصلہ بھی آنے والا نہیں ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں آپ کے فیور میں فیصلہ نہیں آیا، حالانکہ جو فیصلہ ہے اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں سب آپ کے حق میں ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر نہیں تھی، بابری مسجد کے اندر جو مورتیاں بٹھائی گئی 1949 کے اندر وہ غلط تھا، بابری مسجد کے اندر جو تالا کھولا گیا وہ بھی غلط تھا، بابری مسجد کو جو ڈھایا گیا شہید کیا گیا وہ بھی غلط تھا، وہ مجرم لوگ تھے، یہ خود کہا اس نے، سپریم کورٹ نے کہا، پھر بعد میں فیصلہ دیا کہ یہاں پر رام مندر ہوگی۔ آپ بتائیے، ایک نامعقول قسم کا فیصلہ آیا ہے، ٹھیک ہے سپریم کورٹ بھی نامعقول قسم کے فیصلے دے سکتی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن اب جو لوگ ہیں وہ ڈرا رہے ہیں، سپریم کورٹ کو ڈرا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ سپریم ہے، حالانکہ نہ سپریم کورٹ سپریم ہے نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سپریم ہے۔ اس لیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل 13 کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی قانون حکومت بناتی ہے اور وہ قانون بنیادی حقوق کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو وہ قانون نہیں چلے گا، وہ قانون باطل قرار دیا جائے گا۔ ہم سپریم کورٹ سے یہی کہیں گے کہ اس کو فنڈامنٹل رائٹس کی روشنی کے اندر آپ آرٹیکل 13 کے تحت فیصلہ دیں اور کہیں کہ یہ قانون باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے، استبداد سے اور ہر قسم کی ناانصافی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔